السلام علیکم ویورز، یہ ولاگ آج سے 168 سال پہلے رونما ہونے والے کچھ واقعات پر مبنی ہے۔ بات شروع کرتے ہیں ایک خط سے جس کا آخری حصہ کچھ یوں ہے۔ میں نے بادشاہ سلامت کو مشورہ دیا تھا کہ ان کو چاہیے کہ خفیہ طور پر شہر کا دروازہ کھلوا کر انگریزی فوج کو شہر میں داخل ہونے کا بندوبست کر دیں۔ اس طرح ان کی جان بخشی تو شاید نہ ہو سکے، لیکن احسان کے بدلے انگریز ان کے ورثاء کے ساتھ یقیناً بہتر سلوک کریں گے۔ بادشاہ سلامت تو راضی ہو جاتے، مگر حکیم احسن اللہ نے دخل اندازی کر کے معاملہ خراب کر دیا۔ یہ خط ایک غدار رجب علی کا ہے جو بادشاہ کی مشاورتی کونسل کا رکن اور بارود خانے کا داروغہ ہے، اور اس نے یہ خط میجر ہڈسن کو لکھا ہے۔ اپنی اس ناکامی کے بعد اس نے 7 اگست کی شام کو بارود خانہ تباہ کر دیا، جس میں 500 سے زیادہ حریت پسند بھی جان سے گئے، اور بارود کی کمی نے حریت پسندوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ آج کے اس ولاگ میں اس غدار کے خطوط کا ذکر ہے۔ جنگ کے دوران اس کے جو خطوط ملے ہیں ان میں سے سب سے پہلا خط 19 جون کا ہے۔ آج جے پور سے آئے ہوئے سرداروں نے دربار میں حاضری دی۔ یہ لوگ جالندھر سے 200 سپاہی اور 100 گھوڑے اپنے ساتھ لائے ہیں، اور اب شہر کی فصیل کے باہر خیمہ زن ہیں۔ کیولری کی 6 رجمنٹ کے ساتھ ان کا جھگڑا چل رہا ہے۔ میجر ٹامس اور میجر ریڈ کے ساتھ جو فوجی دستہ گیا تھا اس نے باغیوں کے مورچے کے پاس پیلواڑہ میں کافی لوٹ مار کی ہے۔ زخمی شدہ اور بیمار سپاہی 17 تاریخ کو میرٹھ کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ اس غدار نے ان خطوط کے اندر ہندوستان کے فوجیوں کو باغی کہا ہے اور ہندوستانی فوج کی جدوجہد کو بغاوت لکھا ہے، جبکہ انگریزی فوج کو اپنی فوج یا ہماری فوج کہہ کر مخاطب کرتا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی اطلاع 21 جولائی کی ہے جو کمشنر اینڈ سپرنٹینڈنٹ امبالہ کو بھیجی گئی۔ گوالیار کی فوجیں آگرہ کو تاراج کرنے کے بعد دہلی کی طرف روانہ ہو چکی۔ جے پور کی فوج جو ہوڈل میں تھی اس کا اب کچھ پتہ نہیں۔ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ سہامل جاٹ جس نے میرٹھ میں بغاوت کر کے کافی نقصان پہنچایا تھا، ایک حملے کے دوران اپنے 600 ساتھیوں کے ساتھ مارا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا خط 27 جولائی کا ہے جس کا متن کچھ یوں ہے۔ جنرل بخت خان کی خواہش ہے کہ وہ 7 یا 8 ہزار سپاہیوں کا ایک دستہ علی پور بھیج دے تاکہ وہاں پہنچ کر انگریزی فوج کے مواصلات اور رسد رسانی کو ختم کر سکے۔ کل کی خبر ہے کہ نیمچا کی فوج جو انفینٹری کے 4 رجمنٹ، کیولری کے 2 رجمنٹ، گھوڑوں سے کھینچے جانے والی 8 توپوں پر مشتمل ہے، دہلی کے قریب عرب سرائے آ پہنچی ہے۔ اس کا ارادہ جھانسی، جیند اور کرنال جانے کا ہے۔ کچھ غازی اور سپاہی بھی اس کے ساتھ آ ملے ہیں۔ یہ فوج کمپو نیمچا کہلاتی ہے۔ ان کے پاس کوئی میگزین نہیں ہے۔ اگلا خط 29 جولائی 1857 کا ہے۔ حکیم احسن اللہ خان سپاہیوں کی تنخواہ خرد برد کر رہا ہے۔ ان کی تنخواہ سے 4 روپے فی کس ان کو ادا کرتا ہے اور بقیہ 6 روپے خود کھاتا ہے۔ سپاہی بے حد ناراض ہیں، خیال ہے کہ اس کو جلد مار ڈالیں گے۔ 73ویں اور 54ویں رجمنٹوں کے پاس 500 من بارود کا ایک علیحدہ ذخیرہ موجود ہے جو وہ کسی دوسری رجمنٹ کو دینا نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بارود کا یہ ذخیرہ انہوں نے اپنے استعمال اور حفاظت کے لیے جمع کیا تھا، اس پر کسی دوسری رجمنٹ کا حق نہیں ہے۔ یہاں پر تقریباً 400 من کچا گندھک موجود ہے، لیکن صاف کٹے ہوئے گندھک کا کوئی ذخیرہ شہر میں موجود نہیں۔
دہلی کے شرفاء کافی خوفزدہ ہیں، انہیں اس جنگ میں سلامتی کی توقع نہیں ہے۔ مفتی صدر الدین اور نواب حامد علی خان کے گھروں پر کافی دنوں سے پہرا ہے۔ میں نے بادشاہ سلامت کو مشورہ دیا تھا کہ ان کو چاہیے کہ خفیہ طور پر شہر کا دروازہ کھلوا کر انگریزی فوج کو شہر میں داخل ہونے کا بندوبست کر دیں۔ اس طرح ان کی جان بخشی تو شاید نہ ہو سکے، لیکن احسان کے بدلے انگریز ان کے ورثاء کے ساتھ یقیناً بہتر سلوک کریں گے۔ بادشاہ سلامت تو راضی ہو جاتے، مگر احسن اللہ خان نے دخل اندازی کر کے معاملہ خراب کر دیا۔ پھر اگلا خط 2 اگست کا ہے۔ کل شام کی جنگ انگریزی مورچوں پر بندوقوں کے حملے سے شروع ہوئی۔ بیچ میں کچھ دیر کے لیے وقفہ بھی رہا۔ انگریزی فوج اپنے مورچوں میں جمی رہی اور جب باغی فوج قریب پہنچ گئی تو انہوں نے اس پر توپوں اور بندوقوں سے گولہ باری شروع کر دی۔ یہ سلسلہ رات کے 9 بجے تک جاری رہا۔ ندی پر باغیوں نے جو پل بنایا تھا وہ بارش میں بہہ گیا اور آس پاس کے زمیندار پل کے تختے اور لکڑیاں اٹھا کر لے گئے۔ باغیوں کا فوجی دستہ اب واپس آ پہنچا ہے۔ یہ وہ دستہ ہے جس نے شام کو 8 بجے کے قریب دوسرے سپاہیوں کے ساتھ مل کر ہمارے مورچوں پر حملہ کیا تھا۔ جن مورچوں پر حملہ کیا گیا تھا ان میں سبزی منڈی، ہندو راؤ اور باولا مورچہ شامل ہیں۔ انگریزی فوج کو اپنے مورچے چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی، ان کو صرف حملہ آوروں کا جواب دینے اور جب وہ قریب پہنچ جائیں تو ان پر گولہ باری کرنے کی ہدایت تھی۔ باغی جب پسپا ہونے لگے تو ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ انہوں نے دوبارہ حملہ کیا اور دوبارہ ان کا یہی حشر ہوا۔ باغی رات بھر اسی طرح حملہ کرتے رہے اور ہر بار انہیں اسی طرح پسپا ہونا پڑا۔ اب صبح کے 10 بجے ہیں۔ انہوں نے ہندو راؤ کے گھر اور باولا کے مورچوں کو چھوڑ کر سبزی منڈی کے مورچوں پر توجہ دینا شروع کی ہے۔ کیپٹن ٹریورس کو گولہ لگا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ہماری فوج کے تقریباً 15 افراد ہلاک اور زخمی ہوئے، جبکہ دشمن کا نقصان اس سے بہت زیادہ ہوا۔ ان کی صحیح تعداد کی اطلاع بعد میں دی جائے گی۔ باغیوں نے اپنے حملے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ فوج کا ایک دستہ 4 گھنٹے تک محاذ پر جا کر لڑتا ہے اور بگل کی آواز پر واپس دہلی آ جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسرا دستہ لے لیتا ہے۔ اس طرح لڑائی متواتر جاری رہتی ہے اور باغیوں کی تمام فوج جنگ میں باری باری حصہ لیتی رہتی ہے۔ پھر اگلا خط 7 دن بعد کا ہے۔ کل اطلاع ملی تھی کہ باغی فوج کے 1000 سپاہی، پیادہ فوج کی 2 رجمنٹ، 2 عدد فیلڈ گن اور 2 بھاری توپیں جھجر روانہ ہوئی ہیں۔ یہ فوج جھجر کے نواب سے 8 لاکھ روپے وصول کرنے گئی ہے اور اس کا ارادہ جھجر کے بعد ہانسی کا ہے۔ یہ فوج اب غالباً جھجر میں ہے۔ فوج کے 50 سوار نجف گڑھ گئے تھے۔ وہاں بنیوں سے کچھ روپے وصول کرنے کے بعد یہ متھرا پہنچے اور وہاں کے زمینداروں سے نذرانہ طلب کرنے لگے۔ زمیندار پہلے تو ٹال مٹول کرتے رہے، لیکن بعد میں ہتھیار لے کر ان سواروں پر آ تلے اور خوب نذرانہ ادا کیا۔ یہ زمیندار حکومت برطانیہ کے حامی اور دوست ہیں۔ لڑائی میں 4 یا 5 سوار زخمی ہوئے۔ راجن مخبر نے خبر دی ہے کہ شاہی خاندان کی عورتیں قطب جا رہی ہیں۔ یہ لوگ یا تو وہاں کوئی تہوار منانے جا رہے ہیں یا بادشاہ انہیں باغیوں کے پنجے سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ پھر اگلا خط 12 اگست کا ہے۔ ہرکاروں نے کل شام آ کر اطلاع دی کہ شہر کے ہر دروازے پر پہرا لگا دیا گیا ہے اور کسی شخص کو گزرنے کی اجازت نہیں۔ جب تک کوئی اس کو جانتا نہ ہو
یا محلے کا کوئی شریف آدمی اس کی سفارش نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ میں کل شام سے کوئی اطلاع نہیں بھیج سکا اور نہ ہی آپ کا کوئی ہرکارہ مجھ تک پہنچا ہے۔ 12 تاریخ کو جو توپیں پکڑی گئی تھیں، ان میں سے ایک توپ کے گولے کو جب کھولا گیا تو پتہ چلا کہ اس میں نیا بارود بھرا گیا تھا۔ یہ بارود کافی خام اور کم درجے کا ہے۔ اس سے ان اطلاعات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ان کے پاس اچھے بارود کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہے اور روزانہ استعمال کے لیے جو بارود بن رہا ہے وہ بالکل بیکار ہے۔ ان کے پاس گندھک کا جو ذخیرہ موجود ہے وہ عنقریب ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ اس قسم کا بیکار بارود بھی نہ بنا سکیں گے۔ اگلا خط 17 اگست کا ہے۔ کیپٹن ہڈسن نے اطلاع دی ہے کہ اس نے پہلی ارریگولر کیولری کے رسالدار بشارت علی اور اس کے ساتھیوں کو جنگ میں ہلاک کر دیا ہے۔ اس جنگ میں کیپٹن ہڈسن کے 3 سپاہی معمولی طور پر زخمی ہوئے ہیں، جن میں حکم سنگھ رسالدار، احمد بیگ جمادار اور سلطان سنگھا شامل ہیں۔ کیپٹن ہڈسن ابھی تک اسی علاقے میں موجود ہے۔ اگلا خط 19 اگست کا ہے۔ گولہ باری اور فائرنگ کی آواز دن رات جاری ہے۔ بعض اوقات یہ گولہ باری کم ہو جاتی ہے اور بعض اوقات بھاری۔ آج صبح 9 بجے دوسری ارریگولر ریجمنٹ کے میجر لیسون کی بیوی اور اس کے بیٹے کی بیوی دہلی کے ڈپٹی کلکٹر مسٹر کولنز کی لڑکی کے ساتھ شہر سے انگریزی کیمپ پہنچ گئیں۔ پھر اگلا خط 20 اگست کا ہے۔ باغی فوج آج رات حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، لیکن انگریزی کیمپ میں ان کے مقابلے کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں ان سے خوفزدہ ہے۔ 6 دن پہلے جس ہرکارے کو بھیجا گیا تھا اس کا کچھ پتہ معلوم نہیں، اس کا کیا حشر ہوا۔ پھر اگلا خط 29 اگست کا ہے۔ کیپٹن ہڈسن کل نجف گڑھ گیا تھا، وہاں پر باغیوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ وہ میدان جنگ سے اسلحہ اور بارود کے 3 چھکڑے اپنے ساتھ لایا ہے۔ تراب علی کی اطلاع کے مطابق دہلی کے شہری اور باغی بہت خوفزدہ ہیں۔ کل عورتوں اور بچوں سے لدی ہوئی 22 گاڑیاں دہلی دروازے کے ذریعے بلب گڑھ اور ریواڑی کی طرف روانہ ہوئی تھیں۔ اتنی ہی تعداد روزانہ یہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہ خط 15 سپتمبر کا ہے۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل میں خبریں حاصل کرنے کے لیے شہر کی فصیل کے قریب گیا تھا۔ یہاں پر زخمی سپاہیوں سے لدی ہوئی بے شمار ڈولیاں تھیں۔ جنرل نکلسن کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ انگریزی جھنڈا کشمیری دروازے پر لہرا کر انگریزی فوج کی فتح کا اعلان کر رہا ہے۔ سنا ہے کہ باقی فوج کے دستے قطب جانے والی سڑک اور دوسرے راستوں سے ریواڑی کی طرف بھاگ رہے ہیں، لیکن اجمیری دروازے کے قریب ابھی بھی ان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ سوار بھاگنے والے سپاہیوں کو واپس لا کر لڑنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوئی واپس نہیں آتا۔ شہر میں دہلی دروازے تک باغیوں کی کوئی تعداد موجود نہیں۔ انگریزی فوج اپنی توپیں کنٹونمنٹ سے شہر میں لے آئی ہیں اور توپ کے گولے شاہی محل پر گر رہے ہیں۔ جنرل ولسن اور کرنل بیچر دونوں شہر میں ہیں۔ انگریزی فوج نے شہر پر 2 طرف سے حملہ کیا تھا، ایک تیلی واڑہ کی طرف سے اور دوسرا کشمیری دروازہ کی طرف سے۔ کشمیری دروازہ پر حملہ کرنے کے دوران ہمارے تقریباً 150 آدمی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ جیند کی فوج کے 5 یا 6 سوار بھی اس حملے میں مارے گئے۔ شہر کے جس حصے میں ہمارا حملہ ہوا تھا وہاں کی تمام دکانیں لوٹ لی گئیں۔
انگریزی حکام نے شہر کے دروازوں پر پہرا لگا دیا ہے اور لوٹا ہوا سامان سپاہیوں سے لے کر ایک محافظ کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ اس حملے کے دوران تقریباً 2000 باغی ہلاک اور تقریباً 1000 زخمی ہوئے تھے۔ جنگ کے دوران اس غدار کا یہ آخری خط 17 ستمبر کا ہے۔ سلیم گڑھ اور قلعہ پر ایک بڑی فوج پہرا دے رہی ہے۔ فوجی ریواڑی اور بلب گڑھ جانے والی سڑکوں کے راستے دہلی سے باہر جاتے ہیں۔ شہر کی باغی فوج متواتر گولہ باری کر رہی ہے اور آہستہ آہستہ اپنے مورچے چھوڑ کر دہلی دروازے کی طرف پسپا ہو رہی ہے۔ ہم نے 8 جون سے اب تک باغیوں سے 232 ہتھیار چھین لیے ہیں۔ کشمیر کی فوج کا دیوان ہری چند 16 ستمبر کو ہیضے کی بیماری کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ وہ کافی مشہور آدمی تھا۔ رجب علی کی خدمات کو کیو براؤن نے اپنی کتاب پنجاب اینڈ دہلی 1857 میں جس محبت اور ہمدردی سے سراہا ہے، اس کا اقتباس یہ ہے: دہلی کا محاصرہ شروع ہوتے ہی میجر ہڈسن کی سرکردی میں مخبروں اور جاسوسوں کی تنظیم کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ میجر ہڈسن نے اپنے ایک پرانے واقف کار مولوی رجب علی سے، جو اس سے پہلے ہنری لارنس کے مہر منشی رہ چکے تھے، رابطہ کیا۔ وہ صاحب یہ خدمات دینے پر راضی ہو گئے اور انہوں نے یہ خدمات ایسی وفاداری اور جوش و خروش سے انجام دیں کہ اس کا اندازہ لگانا دشوار ہے۔ وہ دہلی کے عین وسط میں رہتے ہوئے شہر میں موجود باغیوں کے متعلق ہر وہ اطلاع جس کا ہمارے لیے جاننا ضروری تھا، کاغذ کی پرچیوں پر لکھ کر، چپاتیوں کے پروں میں، جوتوں کے تلووں میں، پگڑیوں کی تہوں میں، سکھوں کے بالوں کے جوڑوں میں چھپا چھپا کر ہم تک بھیجتے رہے۔ اس طرح باغیوں کے مورچوں اور منصوبوں کی اطلاع ہم تک بروقت بھیجتے رہے۔